کہتے ہیں کہ ہر کہانی کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ کچھ کہانیاں گلاب کی مانند مہکتی ہیں تو کچھ کہانیاں چاندنی کی ٹھنڈک لیے دل پر اترتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتی ہیں، جیسے چمکتے ستارے رات کے آسمان پر۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک داستان ہے، شہزادی زرمین کی کہانی۔ کہیں دور ایک خوبصورت وادی کے درمیان ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی، جس کا نام سلطنت نور الدین تھا۔ اس سلطنت میں ہر چیز خوبصورتی اور شان و شوکت کی علامت تھی۔ وہاں کے باغات ہمیشہ ہریالی میں نہاتے، دریا نرمی سے بہتے اور ہوائیں موسیقی کی مانند سرگوشیاں کرتیں۔ اسی سلطنت میں ایک ایسی شہزادی تھی جو حسن و دلکشی میں اپنی مثال آپ تھیں، شہزادی زرمین۔ شہزادی زرمین کا خواب عام شہزادیوں سے مختلف تھا۔ وہ صرف ایک عظیم الشان محل کی ملکہ بننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی لباسوں کی دیوانی تھی۔ اس کے خواب کسی اونچے برج میں قید ہونے کے نہیں تھے، بلکہ وہ ایسی زندگی کی متلاشی تھی جس میں خوشبو ہو، رنگ ہو اور سب سے بڑھ کر محبت کی سچائی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کسی شاعری کی مانند ہو، جہاں ہر لمحہ ایک مصرعے کی طرح حسین ہو اور ہر احساس ایک مکمل نظم کی مانند جیتا جا سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت محض الفاظ تک محدود نہ ہو، بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی وہ ہو جو اس کی آنکھوں میں چھپے خوابوں کو پڑھ سکے، جو صرف اس کے حسن کی نہیں بلکہ اس کے خیالات، اس کی سوچ، اس کی خوشبو کی قدر کرے۔ زرمین کو وہ کہانیاں بہت پسند تھیں جن میں محبت کسی شرط، کسی رتبے، کسی دنیاوی قید سے آزاد ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کہانی بھی کسی ایسی ہی داستان کی طرح ہو جو دلوں کو چھو جائے، جو یادوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی اس کی محبت کو دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ یہ ایک خواب ہے، مگر ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی سچ لگے۔ چاندنی راتوں جب محل کی بالکونی سے وہ آسمان کو تکتی تو اس کی نگاہیں چمکتے ستاروں میں اپنا مقدر تلاش کرتیں۔ اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی گوشے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کے خوابوں کی دنیا کا باسی ہوگا۔ وہ صرف ایک راجکمار کی منتظر نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے ہمسفر کی متلاشی تھی جو اس کے ساتھ زندگی کے رستے پر چلے، جو اس کے ساتھ بارش میں بھیگے، جو اس کے ساتھ درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھ کر محبت کی باتیں کرے، جو اس کے ساتھ کسی اجنبی نگر میں جا کر کہانیوں کے نئے رنگ بن سکے۔ زرمین کا خواب ایک ایسی محبت تھا جو نہ وقت کی قید میں آ سکے، نہ محل کی دیواروں میں سمٹ سکے، بلکہ جو بہتے دریا کی مانند آزاد ہو، جو چمکتے سورج کی مانند روشن ہو اور جو ہمیشہ کے لیے ایک لازوال کہانی میں بدل جائے۔ سلطنت نور الدین کے دربار میں اس روز ایک انوکھا منظر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کے شہزادے اور امیر زادے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہوں۔ محل کے مرکزی دروازے سے لے کر شاہی باغات تک جہاں نظر جاتی وہاں صرف شان و شوکت کا منظر دکھائی دیتا۔ ہر شہزادہ اپنی عظمت اور دبدبے کا ثبوت دینے کے لیے بہترین سے بہترین لباس پہنے ہوئے تھا۔ کوئی زربفت اور کم خواب کے لباس میں جگمگا رہا تھا تو کوئی ریشم و مخمل میں لپٹا ہوا اپنی شان کا اظہار کر رہا تھا۔ ہر شہزادہ اپنے ساتھ قیمتی تحفے، نایاب جواہرات اور بیش بہا خزانوں سے بھری ہوئی سوغاتیں لایا تھا۔ محل کے وسیع و عریض باغ میں ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہر شہزادہ اپنے طور پر سب سے منفرد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ اپنی بہادری کے قصے سنانے میں مصروف تھے تو کچھ اپنی سلطنت کی وسعت کا ذکر کر رہے تھے۔ کچھ نے اپنے ساتھ ایسے نایاب جانور لائے تھے جو شاید ہی کسی نے پہلے دیکھے ہوں، سفید شیر، سنہری پرندے اور وہ گھوڑے جن کی رفتار ہوا سے بھی تیز تھی۔
ایک شہزادہ جو دور دراز کی سلطنت کا وارث تھا اپنے ساتھ ایک ایسا تاج لایا تھا جو نایاب نیلم زمرد سے جڑا ہوا تھا۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا کہ یہ تاج میں نے خاص طور پر شہزادی زرمین کے لیے بنوایا ہے تاکہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی ملکہ بنے، لیکن زرمین کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ آئی۔ ایک اور شہزادہ جسے اپنی بہادری پر بے حد ناز تھا تلوار بازی کے حیرت انگیز کرتب دکھا رہا تھا۔ اس نے فضا میں اپنی چمکتی ہوئی تلوار اچھالی اور پلک جھپکتے ہی اسے ہوا میں پکڑ لیا۔ دربار میں موجود لوگ داد دینے لگے مگر زرمین نے محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور خاموش رہی۔ پھر ایک شہزادہ آیا جو علم و حکمت کے لحاظ سے مشہور تھا۔ وہ اپنی سلطنت کی نایاب کتابیں لے کر آیا تھا جن میں فلسفے، سائنس اور شاعری کے خزانے بھرے تھے۔ اس نے کہا، شہزادی، میں آپ کے لیے وہ تمام علوم لے کر آیا ہوں جو صدیوں تک بادشاہوں نے سیکھے ہیں۔ اگر آپ میری ملکہ بنیں گی تو ہم علم کی نئی دنیا آباد کریں گے۔ زرمین نے دلچسپی سے کتابوں کو دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہ آئی جو وہ کسی خاص چیز کی منتظر تھی۔ کچھ شہزادے ایسے بھی تھے جو اپنی دولت کا رعب جمانے کے لیے آئے تھے۔ ان کے غلام سونے سے بنے ہوئے برتنوں میں شراب اور قیمتی خوشبوئیں پیش کر رہے تھے تاکہ زرمین کو ان کی شان و شوکت کا اندازہ ہو سکے، مگر زرمین کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ اس کے دل میں نہ دولت کے لیے کوئی تمنا تھی نہ طاقت کے لیے کوئی خواہش۔ وقت گزرتا گیا، شہزادے آتے گئے، اپنی باتیں کرتے گئے، اپنی شان و شوکت دکھاتے گئے، مگر زرمین کی آنکھوں میں وہ چمک نہ آئی جو کسی سچی محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز تلاش کر رہی تھی جو نہ محل میں تھی، نہ خزانے میں، نہ ہی جنگی بہادری میں۔ وہ سچائی اور جذبات، وہ محبت جو صرف دل سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ قطار لمبی تھی، شہزادے ایک کے بعد ایک آ رہے تھے مگر زرمین کا دل ابھی تک خالی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی غیر معمولی چیز کا انتظار کر رہی ہے، کسی ایسی چیز کا جسے شاید دنیا والے زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں مگر جو اس کے لیے سب سے قیمتی تھی۔ دربار کی چکا چوند روشنیوں اور شہزادوں کی شان و شوکت کے درمیان اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ ایک ایسا شخص دربار میں داخل ہوا جس کی آمد کسی شاہی بغل یا تلواروں کی جھنکار سے نہیں بلکہ ایک سادہ سی موجودگی سے ہوئی۔ نہ وہ زربفت کے لباس میں تھا، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکتی ہوئی تلوار تھی، نہ اس کے پیچھے شاندار گھوڑوں کا قافلہ تھا۔ وہ بس ایک سادہ لباس میں ملبوس، گہری آنکھوں میں عجیب سی روشنی لیے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی زرمین نے پہلی بار دلچسپی سے کسی کی طرف دیکھا۔ اس شخص کا نام عامر تھا اور وہ کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں تھا بلکہ ایک مسافر شاعر تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی خزانہ نہیں بلکہ ایک پرانی سی کتاب تھی، ایک ایسی کتاب جس کے صفحات پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی مگر اس کے اندر موجود الفاظ اب بھی زندہ تھے، سانس لیتے تھے، روحوں کو جگاتے تھے۔ عامر نے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام کیا، پھر نگاہ اٹھائی اور شہزادی زرمین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ وہ ہوس تھی جو اکثر بادشاہوں اور شہزادوں میں ہوتی ہے، نہ وہ فخر جو طاقتور جنگجو میں پایا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک گہری سچائی تھی جسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ سے زیادہ آنکھوں سے بول رہا ہو۔ جب اس نے لب کھولے تو نہ زمین کانپی نہ آسمان گرجا مگر ایسا لگا جیسے ہر چیز لمحے بھر کے لیے رک گئی ہو۔ اس نے کسی خزانے کی بات نہیں کی، نہ ہی اپنی بہادری کے قصے سنائے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اپنی کتاب کھولی۔ دربار میں موجود سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ بولا اور اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جیسے بہتے دریا کا پانی، جیسے صبح کی ہلکی دھوپ، جیسے خزاں میں گرتے پتوں کی سرگوشی۔ اس نے ایک نظم سنانی شروع کی، ایک ایسی نظم جو دل کی گہرائیوں کو چھونے والی تھی۔ تم چاندنی ہو، تم صبح کی پہلی کرن،
تم وہ خواب ہو جو آنکھیں بند کیے بھی جاگتا ہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ کسی نے ایسی شاعری پہلے کبھی نہ سنی تھی، اسی محبت کے اظہار کا اندازہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہاں موجود شہزادے جو اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کے سہارے آئے تھے، اچانک غیر اہم محسوس ہونے لگے۔ زرمین نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ کسی محل، کسی تخت، کسی جنگی فتوحات میں نہیں، بلکہ ان لفظوں میں، ان جذبات میں، ان نظروں میں بسی ہوتی ہے جو بنا کہے سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ محبت کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں، نہ ہی کسی انعام کی طرح جیتی جا سکتی ہے۔ یہ تو دل کی ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے جو صرف تب پیدا ہوتا ہے جب روح کسی اور کی سچائی کو پہچان لے۔ یہ محبت کی وہ پہچان ہے جس کی وہ مدتوں سے منتظر تھی، وہ جذبہ جو خزانے سے قیمتی اور کسی بھی تاج سے زیادہ انمول تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر آنکھ بادشاہ نور الدین پر جمی ہوئی تھی، جو گہرے غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ تمام شہزادے اور امرا کھڑے تھے جو اپنی دولت، طاقت اور شاہی رتبے کا اظہار کر چکے تھے، اور دوسری طرف عامر تھا، ایک سادہ سا شاعر جس کے پاس نہ کوئی سلطنت تھی، نہ کوئی فوج، نہ خزانے، مگر اس کے پاس وہ الفاظ تھے جو دل کو چھو لیتے تھے، وہ جذبات تھے جو کسی بھی بادشاہت سے زیادہ قیمتی تھے۔ بادشاہ نے اپنی گہری نگاہیں عامر پر جما دیں۔ وہ ایک زیرک حکمران تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑی تھیں، بے شمار سازشیں ناکام بنائی تھیں، اور ہر موقع پر عقل و دانش سے کام لیا تھا۔ مگر آج کی آزمائش مختلف تھی۔ یہ نہ تو کسی جنگ کا فیصلہ تھا، نہ ہی کسی بغاوت کو دبانے کا معاملہ تھا۔ یہ ان کی اپنی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے دربار میں ایک گہری سانس لی اور بولے، محبت الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی، نہ ہی صرف جذبوں سے۔ محبت میں قربانی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت میں سچائی کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی شہزادی زرمین کے لائق ہو تو تمہیں 3 آزمائش میں کامیاب ہونا ہوگا۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ شہزادے جو پہلے ہی عامر کو کمتر سمجھ رہے تھے، اب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک شاعر کسی بھی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر عامر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ پریشانی۔ اس نے گہری سانس لی، زرمین کی طرف ایک پل کے لیے دیکھا، اور پھر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، محبت کسی آزمائش کی محتاج نہیں ہوتی، مگر اگر آپ کو میری سچائی پر یقین تب ہی آئے گا جب میں ان آزمائشوں میں پورا اتروں گا، تو میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی دربار میں پھر سے سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ مزاحیہ انداز میں مسکرا رہے تھے، اور کچھ اس نوجوان کے حوصلے پر حیرت میں مبتلا تھے۔ شہزادے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا شخص ہے، نہ کوئی سلطنت، نہ دولت، مگر پھر بھی اتنا نہ ڈر۔ شہزادی زرمین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عامر کی محبت سچی ہے، مگر کیا وہ واقعی ان آزمائش میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا قسمت اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے دے گی، یا پھر وہ بھی ایک ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گی؟ بادشاہ نے ایک نگاہ عامر پر ڈالی، پھر زرمین کو دیکھا، اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بادشاہ کی فضا میں تناؤ تھا، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ایک محبت کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر نگاہ بادشاہ نور الدین پر جمی ہوئی تھی، جو اپنی جگہ سے اٹھے اور سنگے مرمر کے تخت کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ آج کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے دربار میں اعلان کیا، محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں، بلکہ ایک ایسی دنائی کا تقاضا کرتی ہے جو زندگی کے ہر امتحان میں
ساتھ دے۔ جو شخص شہزادی زرمین کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پاس صرف الفاظ کی خوبصورتی نہیں بلکہ حکمت بھی ہے جو اسے ایک مضبوط اور قابل اعتماد ساتھی بنائے۔ پہلا امتحان حکمت کی آزمائش ہوگی۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود شہزادے مسکرانے لگے۔ ایک شاعر کی حکمت کیا ہو سکتی تھی؟ وہ تو خواب دیکھنے والا شخص تھا، الفاظ کے جادو میں رہنے والا، جبکہ حکمرانی کے لیے عملی دانش، سیاست اور دور اندیشی ضروری تھی۔ بادشاہ نے محل کے خزانچی کو اشارہ کیا اور ایک لمحے بعد محل کے محافظ ایک قدیم بھاری بھرکم لوہے کا صندوق لے کر دربار کے بیچ میں آ گئے۔ صندوق پر قفل لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر سنہری نقوش میں ایک قدیم مام لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، یہ مام نسلوں سے ہمارے خاندان میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ جو اسے حل کر لے وہ ثابت کرے گا کہ وہ صرف بہادر اور وفادار ہی نہیں بلکہ عقل مند بھی ہے۔ مام یہ ہے، بادشاہ نے بلند آواز میں پڑھا، ایک کمرہ ہے جس میں 3 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ایک گہری کھائی کی طرف کھلتا ہے، دوسرا دروازہ ایک ایسے جنگل میں جاتا ہے جہاں خوفناک درندے گھوم رہے ہیں، تیسرا دروازہ ایک ایسی سرزمین پر جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ان میں سے کون سا دروازہ محفوظ ہے؟ یہ سن کر دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ ہر رستہ بظاہر موت کی طرف لے جا رہا تھا، تو پھر صحیح جواب کیا تھا؟ کچھ شہزادے آگے بڑھے اور اپنے اپنے جوابات دیے۔ شاید پہلا دروازہ صحیح ہوگا، کیونکہ اگر کوئی کھائی بہت گہری نہ ہوئی تو ہم بچ سکتے ہیں، ایک شہزادہ بولا۔ بادشاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید دوسرا دروازہ بہتر ہے، کیونکہ ہم درندوں سے لڑ سکتے ہیں، دوسرے شہزادے نے کہا۔ بادشاہ نے پھر انکار کیا۔ عامر خاموش کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں جیسے وہ اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ آگے بڑھا، بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، تیسرا دروازہ محفوظ ہے، کیونکہ اگر وہ سورج کی روشنی اتنی شدید تھی کہ کوئی زندہ نہیں بچ سکا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اب خالی ہے، وہاں اب کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں جانا محفوظ ہوگا۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان چکے تھے کہ عامر نہ صرف ایک شاعر ہے بلکہ وہ ایک دانش مند بھی ہے جو مشکل حالات میں بھی عقل مندی سے سوچ سکتا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا اور عامر نے اسے کامیابی سے پار کر لیا تھا، لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ امتحانات اس کے انتظار میں تھے اور ہر آزمائش پہلے سے زیادہ مشکل ہونے والی تھی۔ حکمت کی آزمائش میں کامیابی کے بعد دربار میں موجود شہزادے کچھ بے چین ہو گئے تھے۔ وہ جو عامر کو محض ایک خواب دیکھنے والا شاعر سمجھ رہے تھے، اب اسے ایک سنجیدہ حریف کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ مگر اب جو امتحان آنے والا تھا وہ حکمت سے زیادہ ہمت کا تقاضا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی گہری آواز میں اعلان کیا، حکمت بے شک ایک قیمتی خوبی ہے، مگر ایک حکمران کو صرف عقل مندی ہی نہیں بلکہ بہادر بھی ہونا چاہیے۔ محبت اور رفاقت کی راہ میں آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں کا سامنا صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سچائی دلیری ہو۔ دوسرا امتحان بہادری کی آزمائش ہوگی۔ یہ اعلان ہوتے ہی محل کے دروازے کھول دیے گئے اور باہر کا میدان دربار کے حاضرین کے سامنے عیاں ہو گیا۔ محل کے اندر ایک
خفیہ جنگلی علاقہ موجود تھا جہاں طرح طرح کے خطرناک جانور رکھے گئے تھے۔ شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کے درمیان کھڑا ایک کھلا پنجرا دربار کے سامنے موجود تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر ایک سپاہی آگے بڑھا اور ایک پرانا سنہری خنجر زمین پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے عامر کو مخاطب کر کے کہا، یہ جنگل بے رحم ہے، یہاں جو داخل ہوا وہ شاید واپس نہ آ سکے۔ تمہارے سامنے ایک خنجر ہے اور تمہارے سامنے دروازہ کھلا ہے، اور اگر تم واقعی بہادر ہو تو اس جنگل میں داخل ہو کر اپنی ہمت کا ثبوت دو۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک شور مچ گیا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ جوش میں تھے اور کچھ شہزادے مسکرا رہے تھے، جیسے ہی وہ عامر کی یقینی ہار دیکھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک شاعر جنگل میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک شہزادے نے سرگوشی کی۔ محبت کے خواب دیکھنے والے لوگ درندوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے، دوسروں نے طنز کیا، مگر عامر نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ اس نے زمین سے خنجر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی لرزش تھی، نہ ہی چہرے پر کسی قسم کا خوف۔ اس نے شہزادی زرمین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا مگر فکر بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آزمائش عامر کے لیے آسان نہیں ہوگی، مگر وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سچی محبت آزمائشوں سے نہیں گھبراتی۔ عامر جیسے ہی جنگل کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک گہری گرج سنائی دی۔ وہ جنگل جو ابھی خاموش تھا اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ کہیں سے شیروں کی دھاڑ آ رہی تھی، کہیں درختوں کے پیچھے سے کسی درندے کی سرخ آنکھیں جھلک رہی تھیں، کہیں زمین پر پنجے گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی شکار کے انتظار میں چھپا بیٹھا ہو۔ دربار کے لوگ اپنی جگہ سہم گئے، مگر عامر کے قدموں میں کوئی جھجک نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور آگے بڑھ گیا، اندھیرے، خطرے اور نامعلوم خوف کی طرف۔ عامر کے قدم جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ ہوا جو محل کے دروازے تک نرم اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی، اب جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی بوجھل اور سرد لگنے لگی۔ درخت لمبے اور گھنے تھے، ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور گھنے پتوں کے درمیان روشنی کی صرف باریک کرنیں زمین تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، ہاتھ میں خنجر مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ عامر فوراً رک گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک لمحے بعد ایک جنگلی چیتا جھاڑیوں سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، جیسے وہ اپنے شکار کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بہادری کا اصل امتحان شروع ہوتا تھا۔ عامر نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے خوف کا اظہار کیا تو چیتا فوراً حملہ کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر چیتا بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ اچانک جانور دھاڑتا ہوا جھپٹا اور عامر نے فوری طور پر ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ بمشکل اس کے تیز ناخنوں سے بچتے ہوئے زمین پر گرتے ہی عامر نے خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور پوری قوت سے چیتے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اچانک اسے یاد آیا، بہادری صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ حکمت کا بھی ہے۔ شاید جنگل میں زندہ رہنے کا واحد راستہ لڑائی نہیں تھا بلکہ عقل مندی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور اچانک اسے ایک کمزور درخت نظر آیا جس کی شاخیں اوپر سے جھکی ہوئی تھیں۔ اگر وہ صحیح وقت پر درخت پر چڑھ جائے تو چیتا اس کا پیچھا کرتے ہوئے خود کو مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ عامر نے ایک لمحے کا انتظار کیا اور جیسے ہی چیتا دوبارہ حملے کے لیے جھپٹا، وہ تیزی سے درخت کی طرف لپکا اور ایک شاخ پر چڑھ گیا۔ چیتا اپنی رفتار میں توازن نہ رکھ سکا اور سیدھا درخت سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔
یہ عامر کا موقع تھا۔ اس نے تیزی سے درخت سے چھلانگ لگائی اور جنگل کے اس دروازے کی طرف بھاگنے لگا جو محل کے قریب تھا۔ چیتا سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر عامر اب خطرے سے باہر تھا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچا، درباری حیرت سے کھڑے رہ گئے۔ شہزادے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ عامر کبھی واپس نہیں آئے گا، اب خاموش تھے۔ بادشاہ نے عامر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بہادری طاقت میں نہیں بلکہ عقل اور حوصلے میں ہوتی ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ بہادری کا مطلب صرف لڑنا نہیں بلکہ صحیح فیصلہ کرنا بھی ہے۔ تم نے دوسرا امتحان بھی کامیابی سے پاس کر لیا۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور زرمین کی آنکھوں میں فخر اور روشنی کے آنسو چمکنے لگے۔ مگر ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی، محبت کی سب سے بڑی آزمائش۔ دوسری آزمائش کے بعد دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ عامر کی بہادری نے سب کو حیران کر دیا تھا مگر ابھی سب سے مشکل امتحان باقی تھا، محبت کی آزمائش۔ بادشاہ نور الدین تخت پر بیٹھے اپنی انگلیاں ہلکے ہلکے سنگ مرمر کے بازوؤں پر چلاتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بہادری اور حکمت کسی بھی انسان کو عظیم بنا سکتی ہے مگر محبت کی سچائی جانچنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اب کی بار آزمائش عامر کے دل کے لیے تھی، اس کی محبت کے لیے تھی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ واقعی زرمین کے لائق ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور دربار میں اعلان کیا، محبت محض داموں کا نام نہیں، نہ ہی ایک چند لمحوں کی وابستگی ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے اور بعض اوقات سب کچھ کھونے کی ہمت بھی۔ جو شخص شہزادی زرمین کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی محبت وقت، مشکل اور درد سے بھلا تر ہے۔ آج کا آخری امتحان محبت کی آزمائش ہوگی۔ یہ کہتے ہی محل کے خادمین ایک سیاہ نقاب پوش عورت کو دربار میں لے کر آئے۔ اس کے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا گیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ آنکھیں عجیب سی خاموشی لپٹی ہوئی تھیں، جیسے ان میں ایک راز چھپا ہو۔ دربار کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حیران تھے کہ یہ عورت کون ہے اور اس آزمائش میں اس کا کیا کردار ہوگا۔ بادشاہ نے عامر کو دیکھا اور کہا، تم محبت کے دعوے دار ہو مگر محبت بعض اوقات قربانی مانگتی ہے۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو تم زرمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور چلے جاؤ، یا پھر وہ لمحے بھر کے لیے رکے جیسے الفاظ جنتے ہوں، پھر آگے بڑھے اور ایک خنجر عامر کے ہاتھ میں تھما دیا، یا پھر اس نقاب پوش عورت کو اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ یہ سن کر دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ درباری ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہزادے جو پہلے ہی عامر کو کمتر سمجھ رہے تھے، اب ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیا محبت کسی کی جان لینے سے ثابت ہوتی ہے؟ مگر بادشاہ خاموش کھڑے تھے، ان کی نظریں عامر پر جمی ہوئی تھیں۔ عامر نے خنجر کی طرف دیکھا، پھر اس نقاب پوش عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سامنے ایک مشکل ترین فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ جو اس کی محبت کی سچائی کو ثابت کر سکتا تھا یا ہمیشہ کے لیے اس سے زرمین کو دور کر سکتا تھا۔ نقاب پوش عورت سر جھکائے کھڑی رہی جیسے وہ اپنی قسمت قبول کر چکی ہو، مگر عامر جانتا تھا کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں، یہ فیصلوں کا امتحان بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرنے لگے۔ کیا محبت میں اتنی شدت ہونی چاہیے کہ کسی اور کی جان لے لی جائے؟ کیا محبت واقعی کسی کی قربانی مانگتی ہے یا محبت کا اصل امتحان کچھ اور ہے؟ دربار کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھی جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ عامر کے لیے وقت جیسے تھم چکا تھا مگر اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے رہا تھا، وہ فیصلہ جو اس کی محبت کی اصل سچائی کو ثابت کرے۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر نظر عامر پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں تھما ہوا خنجر ہوا میں جھول رہا تھا۔ اس کے
سامنے نقاب پوش عورت کھڑی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہو۔ بادشاہ کی گہری آواز دربار میں گونجی، یا تو تم اس عورت کو مار کر اپنی محبت ثابت کرو یا پھر ہمیشہ کے لیے زرمین کو کھو دو گے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونجنے لگے جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ عامر کے لیے یہ سب کچھ کسی دھوکے کی مانند تھا۔ وہ محبت کی آزمائش کا اندازہ تو کر چکا تھا، یہ توقع نہیں تھی کہ امتحان اتنا سخت ہوگا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال اٹھنے لگے۔ کیا محبت کسی کی جان لینے سے ثابت ہوتی ہے؟ کیا محبت قربانی مانگتی یا یہ خود قربانی دینے کا نام ہے؟ کیا وہ واقعی زرمین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کسی بے گناہ پر خنجر چلا دے؟ اس نے آہستہ آہستہ خنجر کو نیچے کیا۔ اس کی نظروں میں تذبذب تھا مگر دل میں یقین کی ایک روشنی جاگ رہی تھی۔ اس نے سیدھا بادشاہ کی طرف دیکھا اور پراعتماد لہجے میں کہا، محبت ظلم کا نام نہیں، محبت کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر زرمین کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی پر ظلم کرنا ہوگا تو میں ایسی محبت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں زرمین سے بے حد محبت کرتا ہوں مگر میں کسی کی زندگی ختم کر کے یہ محبت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہی عامر نے خنجر زمین پر پھینک دیا اور دربار میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اچانک بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے نقاب پوش عورت کی طرف اشارہ کیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنا نقاب ہٹانے لگی۔ جیسے ہی چہرہ ظاہر ہوا دربار میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود شہزادی زرمین تھی۔ عامر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زرمین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو خوشی اور فخر کے تھے۔ بادشاہ آگے بڑھ کر کہا، یہی وہ امتحان تھا جو سچائی اور حقیقی محبت کو پرکھنے کے لیے تھا۔ محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ قربانی ہوتی ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری محبت سچی ہے اور یہ اسی لیے تم ہی زرمین کے لائق ہو۔ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ درباریوں نے تالیاں بجائیں اور عامر نے زرمین کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کی سب سے بڑی آزمائش کامیابی سے جیت لی ہے۔ دربار میں رنگ و نور کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ محل کی دیواریں اور ستون سونے اور چاندی کے پھولوں سے سجے ہوئے تھے اور ان کی روشنی سے پورا محل جگمگاتا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر کے درختوں پر رنگ برنگی لائٹس ٹنگی ہوئی تھی جن کی روشنی میں رقص کرتی ہوئی ہوا نے ایک جادوئی منظر پیدا کر دیا تھا۔ پورا شہر خوشیوں میں غرق تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ شادی کا دن تھا، شہزادی زرمین اور عامر کا دن جس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ زرمین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے خوابوں کی تکمیل کا لمحہ قریب ہو۔ وہ سفید سنہری رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی جس پر نہایت نازک موتی اور جڑاؤ کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے بال نرم لہروں کی مانند سجے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو ہر دل کو جیتنے والی تھی۔ عامر جو اب نہ صرف ایک شاعر تھا بلکہ ایک محنتی، دلیر اور عقل مند شخص بن چکا تھا۔ عامر بھی سادہ مگر دلکش لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی جھلک تھی جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ جس کی محبت میں ڈوبا تھا آج اس کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ محل کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور دربار میں خوشیوں کی لذت بکھری ہوئی تھی۔ خوبصورت پھولوں کی مہک، مٹھائیوں کی خوشبو اور گلابی خوشبو والے عطر نے ماحول کو معطر کر دیا۔ محل کے صحن میں رنگین ریشمی پردے لگے ہوئے تھے جنہیں ہوا کے جھونکے کے ساتھ لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر گوشے میں خوشی کی لہر تھی اور دربار کے دروازے کے باہر بے شمار لوگ جمع تھے جن کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کی جھلک تھی۔ شادی کے لیے خصوصی طور پر سجے ہوئے اسٹیج پر زرمین اور عامر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا جسے پھولوں اور سبز پتوں سے مزین کیا گیا تھا۔ اسٹیج کے قریب ایک تخت پر دونوں کی رشتہ داری کا اعلان کرنے کے لیے بزرگ حکمران، وزراء اور درباری کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک سنجیدہ مگر خوشگوار فضا تھی جیسے یہ لمحہ خوشی اور عزم کا تھا۔ دور سے موسیقی کی آواز آئی اور محل میں
دف اور طبلے کی دھنیں بجنے لگی۔ رقص کرنے والے درباریوں نے اپنی جگہ سنبھال لی اور ان کے خوبصورت لباس تیز قدموں اور دریا کی طرح بہتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک خوبصورت منظر تشکیل دیا۔ دربار کے ساتھ ساتھ شہر کی گلیوں میں بھی ایک جشن کا سماں تھا۔ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، گلابی اور سفید رنگ کے پھول ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے اور گلیوں میں بچوں کی ہنسی کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں دعوت دیے جانے والے اہم لوگ، جن میں دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے اہم مہمان بھی شامل تھے، محفل میں جڑتے گئے۔ ان کی موجودگی نے اس دن کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ ان تمام خوشیوں کے بیچ زرمین اور عامر ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ یہ جشن صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اس محبت کی فتح کا جشن تھا جس نے تمام آزمائشوں کو کامیابی میں بدلا تھا۔ محل کے اوپر فضاؤں میں رنگین پتنگیں اڑائی جا رہی تھیں اور دربار کے ارد گرد ایک نہ ختم ہونے والا جشن برپا تھا۔ یہ دن تھا جب دو دل، دو زندگیوں کا سنگم ہوا اور یہ خوشیاں نہ صرف ان کے درمیان بلکہ پورے ملک میں پھیل گئیں۔ دور دراز کے دھندلے ماضی میں چھپی ایک کہانی جو آج بھی نہ صرف دربار کی دیواروں میں سنائی دیتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ کہانی تھی عامر اور شہزادی زرمین کی محبت کی، وہ محبت جس نے حکمت، بہادری اور قربانی کی سچائی کو آزمایا اور آخرکار دونوں دلوں کو ایک دوسرے میں مکمل کر دیا۔ محبت کبھی صرف الفاظ یا لمحوں کا کھیل نہیں ہوتی، وہ ایک سفر ہوتی ہے، ایک ایسا سفر جس میں دکھ، تکلیف، خوشی اور قربانی سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ عامر اور زرمین کی کہانی بھی اسی سفر کی عکاسی کرتی تھی جس میں ہر لمحے کی اہمیت تھی، ہر آزمائش نے انہیں مضبوط کیا تھا اور ہر کامیابی نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو مزید بڑھایا تھا۔ جب عامر نے حکمت اور بہادری کے امتحانات کو کامیابی سے پاس کیا تو وہ صرف ایک لڑکا نہیں رہا تھا، وہ ایک مکمل شخص بن چکا تھا، ایک ایسا شخص جس میں نہ صرف خوابوں کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت تھی بلکہ زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت تھی۔ اور زرمین جو ایک شہزادی تھی، اپنی تقدیر کو نہیں سنبھال رہی تھی بلکہ اس نے اپنے دل کی آواز سنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا اور اس کا انتخاب بھی اس کی روح کی گہری آواز سے تھا۔ شادی کے دن جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر زندگی کے نئے سفر کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لمحے میں ایسا سکون تھا جیسے دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں۔ محل کے ہر گوشے میں خوشی کی لہر تھی اور دربار کے دروازے سے لے کر محل کے بیرونی حصوں تک ہر طرف محبت کی ایک سرگرم گونج رہی تھی۔ زرمین اور عامر ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف زندگی کے سنگیت کو شریک کر رہے تھے بلکہ وہ ایک نئے باب کی ابتدا کر رہے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک شہزادہ اور ایک شہزادی کی نہیں تھی بلکہ ہر انسان کے دل کی کہانی تھی جس میں محبت نے انسانیت، قربانی اور ایمان سب سے بلند شکل کو جنم دیا تھا۔ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، نہ صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے محبت کے اصولوں کو اپنے عمل سے زندہ کیا۔ اور یوں ان کی کہانی ایک لازوال مثال بن کر نہ صرف دربار کی دیواروں پر لکھی گئی بلکہ ہر دل میں بس گئی۔ ایک محبت کی کہانی وقت کی پابندیوں کو بھی عبور کر لیا اور اب تک زندہ ہے۔ ان کہانیوں میں جو ہر نئی جنریشن کو سکھاتی ہے کہ محبت میں طاقت ہے اور وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔